بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور اس وقت سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الانفال کی یعنی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر کے 16 تک پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ لوگ اپنی قسموں کو توڑ دیں ان کے عہد کرنے کے بعد، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش مشرکین مکہ کے درمیان صلح ہوئی تھی، اور اس صلح میں بہت سی دفعات تھیں۔ ان دفعات میں سے ایک دفعات یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، یعنی جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں گے، یعنی قریش مکہ مشرکین مکہ مسلمانوں پر حملہ نہ کریں اور مسلمان قریش مکہ پر حملہ نہ کریں۔ اور اسی دفعہ میں یہ بھی تھا کہ ایک دوسرے کے حلیف پر بھی حملہ نہ کریں گے، الائنس جو ہوتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ اور کفار قریش کے جو حلیف تھے وہ بنو بکر تھے، اور مسلمانوں کے جو حلیف تھے وہ بنو خزاعہ تھے۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو معاہدہ توڑا مشرکین کے حلیف نے، اور صرف معاہدہ نہیں توڑا بلکہ بنو بکر کی مدد کے لیے انہوں نے ہتھیار بھی بھیجے اور جوانوں کو بھی بھیجا بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو یہی سبب بنا فتح مکہ کا۔ آپ نے فتح مکہ کی تیاری پکڑی، اور اس کے بعد پیچھے یہ ساری باتیں عرض کر دی گئی ہیں، اسی کو یہاں دہرایا جا رہا ہے۔ یہاں حرف شرط کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اگر وہ توڑیں، حالانکہ وہ تو توڑ چکے تھے۔ تو مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ اگرچہ ابھی تو وہ توڑ چکے ہیں، لیکن آئندہ ان سے بدعہدی کا یا نقض عہد کا اندیشہ ہے، کیونکہ ان کے مزاج کے اندر نقض عہد ہے، ان کے مزاج کے اندر معاہدے کو توڑنا ہے۔ تو اگر آئندہ وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں ان کے عہد کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں طعن تشنیع کریں۔ معاہدے میں یہ بات تھی کہ
حملہ تو نہیں کرنا ہے اور ایک دوسرے کے دین میں طعن تشنی بھی نہیں کرنی ہے۔ مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے مسلمانوں کے دین کے بارے میں طعن تشنی شروع کی۔ ہاں، اگر وہ لوگ شرعی احکام جاننا چاہتے ہیں، شرعی کوئی بات پوچھتے ہیں، تو وہ شرعی احکام کا خلاصہ تو ان کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین میں طعن تشنی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو دین میں طعن تشنی کرنا ایسا ہی ہے جیسے معاہدے کو توڑنا۔ اگر وہ تمہارے دین میں طعن تشنی کرے تو تم کفر کے سرگنوں کو، صنادید کفر کو، کفر کے سرداروں کو مار دو، ان سے قتال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ تو یہ جو سرگنے ہیں، جو سردار ہیں، ان کو قتل کر دو۔ کون سردار تھے؟ ابو سفیان، ابو جہل، اکرمہ ابن ابی جہل، سہیل ابن عمرو۔ گو کہ ابو سفیان، سہیل ابن عمرو، اکرمہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت کی بات ہے۔ انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، آگے چل کر کے وہ عہد توڑنے والے ہیں۔ اور ان سے قتال کرنے کا مقصد اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا نہیں ہے کہ انتقام کا جذبہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، یا دنیا کے بادشاہوں کی طرح ملک گیری کی ہوس ہو کہ ان پر حملہ کرنے کے بعد ملک پر قابو کر لیا جائے، یا ان کو ستانا مقصود ہو۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کیا ہے مقصد؟ لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی ان پر حملہ کرنے کے پیچھے مقصد ان کی خیر خواہی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ وہ اس روش کو ترک کر دیں، اس چال کو ترک کر دیں اور باز آ جائیں۔ لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ تو اسی قابل ہے کہ ان سے قتال ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیا تم قتال نہ کرو گے ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اپنی قسموں کو توڑا؟ یعنی یہ لوگ بنو بکر کی مدد کر کے کفار قریش اور مشرکین مکہ نے عہد کو توڑا۔ بنو بکر نے حملہ کیا بنو خزاعہ پر جو حلیف تھے مسلمانوں کے، تو انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا۔ اور وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور وہ فکر میں رہے کس بات کی؟ رسول کو نکالنے کی۔ یہ قریش مکہ کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ دار الندوہ میں جمع ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کرنے کا مشورہ کیا تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ يَمْكُرُ، وَإِذْ يَمْكُرُ جو آتا ہے، جو ہم نے پڑھ لیا کہ وہ آپ کو نکالنے کا مشورہ کر رہے ہیں۔ اور یہ مشرکین یعنی منافقین جو مدینہ منورہ میں تھے اور یہود تھے، ان کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ منافقین اور یہود انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو نکال دے۔ اگر مشرکین مکہ کی طرف جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے نکالنا مقصود ہوگا، اور اگر منافقین اور یہود کی طرف جائے گا تو مسلمانوں کو۔ اور اس سے ہم سورہ منافقین کو ہم پڑھ سکتے ہیں، سہارا لے سکتے ہیں سورہ منافقین کی آیتوں سے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ منافقین کا مقولہ ہے کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹیں گے تو لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم میں سے جو اعز ہے، عزت والا ہے، وہ اذل کو نکال دے گا۔ یعنی اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے مشرکین، منافقین اور یہود، اور مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے تھے۔ تو کہا کہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ان کو معلوم نہیں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ ہی کے لیے اور مؤمنین کے لیے، اس کے رسول کے لیے
عزت ہے، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو دونوں طرف جا سکتا ہے، مشرکین مکہ کی طرف بھی جا سکتا ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقصود ہوگی، اور منافقین اور یہود کی طرف اگر اس ضمیر کو لوٹائیں ہموں کی، تو اس وقت مسلمان مقصود ہوں گے، یعنی تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکالنا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس سے تائید ہوتی ہے پہلے معنی کی کہ مشرکین مکہ مراد ہے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے تم پر پہلی مرتبہ چھیڑ کی، تعرض کیا، یعنی ابتدا تو انہوں نے کی۔ سیز فائر کا معاہدہ تھا، جنگ بندی کا معاہدہ تھا، لیکن ابتدا تو ان کی جانب سے ہوئی، بنو بکر کے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کے ذریعہ۔ تو جب ایسے لوگ ہیں وہ تو مستحق ہے اس بات کے کہ ان سے قتال ہونا ہی چاہیے۔ کیا تم قتال نہیں کرو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور فکر میں رہے رسول کو نکالنے کی، اور انہوں نے تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ چھیڑ کی، یعنی ابتدا انہوں نے کی۔ اتخشونہم، ترغیب دی جا رہی ہے، ابھارا جا رہا ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ حق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم سچے پکے ایمان والے ہو تو اللہ ہی سے ڈرو، وہ تمہارا کچھ بگاڑیں گے نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قتال کا حکم بھی دیتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں، یعنی نصرت کا وعدہ بھی ہے، قتال کرو نصرت ہوگی ہماری جانب سے۔ پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا رسول کی نافرمانی پر، اللہ کی نافرمانی پر، آسمان سے عذاب آیا، زمین سے عذاب آیا۔ اس امت کے اوپر آسمان اور زمین سے عذاب نہیں آئے گا، کیسے ان پر عذاب ہوگا؟ تو کہا کہ مومنین کے ہاتھوں ان کو رسوا کیا جائے گا، مومنین کے ہاتھوں ان کو شکست ہوگی، اور ہوا بدر کے اندر۔ تم ان سے قتال کرو، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، تو گویا کہ نصرت کا وعدہ ہو گیا اس میں۔ وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گا، کیونکہ اب آسمان زمین سے عذاب آنے والا نہیں ہے، اب تو تمہارے ہاتھوں ہی ان کی رسوائی ہوگی۔ وَيَنْصُرْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین قوم کے سینوں کو شفا دے گا، یعنی مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، مومنین کے دلوں میں ان کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے غیظ تھا، غضب تھا، ایک کڑن تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، تم ان سے قتال کرو گے تو مومنین قوم کے سینوں کو شفا بھی ملے گی، اور ان کے دلوں کے غیظ کو اور غصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا، اندر جو گھٹن ہے اس کو دور فرما دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، یا متوجہ ہوتے ہیں جس پر چاہتے ہیں، اور ہوا ایسا۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت سے سر ان کے قلم کیے گئے، ان کے سر مار دیے گئے، اور کچھ وہ بھی تھے جو مشرف باسلام ہوئے، جیسے ابو سفیان، اور بھی بہت سے تھے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اپنے علم اور حکمت کے مطابق سارے امور طے فرماتا ہے۔ آگے ایک دوسرے انداز سے ترغیب دی جا رہی ہے قتال کی، کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک جانا نہیں ہے، یعنی علم مشاہدہ لوگوں کے سامنے آ جائے اس طرح جاننا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو علم ازلی ہے، وہ تو چیز کے پیدا کرنے سے پہلے جانتے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہیں بنایا اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسول کو چھوڑ کر اور مومنین کو چھوڑ کر کوئی بیدی۔ بیدی صرف کس کو بنانا ہے؟ اللہ کو، رسول کو، مومنین کو، ان کے علاوہ کو جنہوں نے بیدی نہیں بنایا ان کا ابھی امتحان نہیں ہوا ہے۔
اس قسم کا مضمون بہت سی آیتوں میں ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے، کیسا نہیں ہے کہ لیذر المؤمنین، کہ مومنین کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے، دونوں کے اندر امتیاز کر دے کہ کون طیب ہے کون خبیث ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ خیال کرتے ہیں مومنین کہ وہ آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق کہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ضرور اللہ جانے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور جو منافقین ہیں، تو اللہ تو جانچیں گے، امتحان ہوگا۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں جانا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے بھیدی نہیں بنایا اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسول کو چھوڑ کر اور مومنین کو چھوڑ کر کسی کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھنے والے ہوں ان کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ حَسْبَ أَعْمَالِكُمْ، جب خبر رکھنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا، اچھے کاموں کا بدلہ دے گا اور برے کاموں پر عذاب ہوگا اور سزا دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔